شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے. شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آپ نے سنا ایاز صادق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس سے ایک تقریر کی اور اس تقریر کا آج ڈی جی ایس پی آر نے جواب دیا, یا اس کی وضاحت سمجھیں, جواب سمجھیں. ایاز صادق صاحب نے جب یہ کہا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں, ماتھے پر پسینہ تھا, ڈرے ہوئے تھے, یہ امپریشن دیا انہوں نے کہ ہماری سائیڈ یعنی پاکستانی سائیڈ ڈری ہوئی تھی کہ ہندوستان حملہ کر دے گا. یہ خبر تو ٹھیک ہے اس وقت ان سے شیئر بھی کی گئی تھی, اس محفل میں بھی شیئر کی گئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد اس میٹنگ کے جو شروع ہوئی تقریباً رات 8 بجے انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ 9 بجے کے قریب ہندوستان کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے. یہ بڑی سٹرونگ انٹیلیجنس رپورٹس آئی تھیں جس کا ذکر عمران خان صاحب نے پھر دو دن بعد اسمبلی میں اپنی تقریر میں بھی کیا تھا. لیکن یہ فیصلہ کہ ابھی نندن کو چھوڑا جائے, کیا یہ فیصلہ خوف سے کیا گیا یا یہ فیصلہ بہتر ڈپلومیسی تھی, یہ ایک بحث ہے جو اس وقت بھی ہوئی. اور یہ کہا گیا ہندوستان کی طرف سے بڑا پلاٹ کیا گیا, پاکستان میں بھی کہا گیا کہ آپ اس کو رکھ کے زیادہ سے زیادہ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں انڈر جو ملٹری لاز ہے. لیکن کیونکہ ہمارا ایک اپ ہو گئے تھے, ہم اگر اس کو میں کہوں کہ 1 اپ ہو گئے تھے, ہندوستان کے جہاز گرا دیے تھے. ہندوستان تو صرف لوڈ پھینک کر گیا تھا, ہم نے تو ہندوستان کے جہاز گرا دیے, پائلٹ پکڑ لیا. سو ہمارا جو بابا تھا, وہ ہمارا جو پوزیشن تھی وہ کافی بہتر تھی ہندوستان کے مقابلے میں. اس ایک جو آپس میں فیس آف ہوا تھا, اس وجہ سے یہ فیصلہ ہوا اس وقت کہ ابھی نندن کو واپس بھیج دیا جائے, ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے. اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ پیغام ہوگا کہ ہم نے صرف جواب دیا, ہم جنگ نہیں چاہتے. اس وقت ایک جو سوچ تھی اس سارے کے پیچھے وہ یہ تھی. ایاز صادق صاحب کے بیان کی وجہ سے کافی ایک سٹر کریٹ ہوا ہے, جس پہ اب ہماری حکومتی سائٹ بھی اس پر بیان بازی کر رہی ہے, ہندوستانی میڈیا بھی اس پر لگا ہوا ہے, اور اب ڈی جی ایس پی آر بھی اس پر آ کر بولے ہیں. سو یہ کافی ایک سٹر کریٹ ہو گیا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری سیاست میں وہ سختی بڑھتی جا رہی ہے. بیانات کیا ہیں؟ بیانات یہ کہ جو کسی اہم میٹنگ کا کسی وقت بھی حصہ تھا, اب انکریزنگلی وہ ملاقاتیں جن کو جنرلی آف کیمرہ رکھا جاتا ہے, ریزن وہاں پہ میڈیا نہیں ہوتا, مائکس نہیں ہوتے, لوگ آپس میں گفتگو کر کے فیصلے کرتے ہیں. یہ تو انتہائی اہم میٹنگ تھی جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں, ہماری جو حکومت ہے حکومت کی طرف سے فورن منسٹر تھے, زرداری صاحب وہاں پہ موجود تھے اس میٹنگ میں, شہباز شریف صاحب اس میٹنگ کا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن حصہ تھے. یہ ہائی لیول میٹنگز کا مقصد ایک نیشنل کنسنسس یا ایسا پالیسی بنانا یا ان فیصلوں پر بات کرنا جس پہ سب اگری کریں. اور مجھے اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اگین جب یہ ایکشن کیا گیا, یہ واپس کیا گیا ابھینندن کو, تو نیکسٹ ڈے اسمبلی کے فلور پر اور سینٹ کے فلور پر اپوزیشن کی جانب سے تعریف کی گئی تھی اس ایکشن کی. لیکن اب آ کر یہ بات کرنا, آئی نو کہ یہ ہمارا ایک سیاسی ماحول اس قسم کا ہو گیا ہے جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کا لیبل لگا کے ایک دوسرے کو کی تضحیک کی جائے, ذلیل کیا جائے ایک دوسرے کو, چاہے وہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ کرے, ہر چیز پر کہتے ہیں یہ ہندوستان کے دوست ہیں, اپوزیشن حکومت کے ساتھ کرے, وہ کبھی ابھی نندن, کبھی کلبھوشن یادو, کبھی کسی چیز کا ذکر کر کے. یہ آخر اتنا بڑھ گیا ہے, ٹیمپریچرز رائز تو ہوتے ہیں لیکن کچھ اس ریزن ٹیمپریچر میں کیا ہم حد سے آگے جا رہے ہیں؟ ایک سوال بنیادی ہمارا یہ ہے. دوسرا یہ کہ کیا اب نون لیگ اس بات کے بعد اس جو تفصیل آئی ہے اس کے بعد اب کیا کرے گی؟ کیا آفیشلی ان کی جانب سے بیان واپس لیا جائے گا؟ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک نکاتی اس میں سوال نہیں لیے گئے, یک نکاتی ایجنڈے کے تحت آئے تھے. ریکارڈ کی درستگی کے لیے کیا کہا تھا, ذرا یہ سنیے. ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بات کر رہا ہوں. کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں. پاکستان کی فتح کو دنیا میں تسلیم کیا گیا.
یہ بھی کہا اس کے بعد انہوں نے اس بات کی کہ امن کو موقع دیتے ہوئے ابھینندن کو رہا کیا گیا، یہ بات بھی انہوں نے کہی۔ آج ایاز صادق صاحب کی طرف سے ایک وضاحت ضرور آئی ہے، وضاحت کیا ہے ذرا آپ کو سنا دیتا۔ کل جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دی، ہندوستان ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا، میری اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب پارلیمنٹری لیڈرز کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہونی تھی، انہوں نے فارن منسٹر کو بھیج دیا، انہوں نے آ کے کہا کہ ابھینندن کو ہم نے فوراً ریلیز کرنا ہے، اور جب یہ فارن منسٹر کے تھرو کروایا تو عمران خان صاحب کی ضرور ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینہ تھا، کیونکہ وہ اپوزیشن کو فیس نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ سراسر غلط تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹارٹ کیا گیا، چلیں انہوں نے اپنی طرف سے وضاحت تو دے دیا اور وضاحت کو قبول بھی کر لینا چاہیے، کیس کو اب آگے کدھر لے کر جائیں گے۔ میرے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلال صاحب آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں اس کو، کیا مسلم لیگ نون، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سیاست میں یہ بات اب بڑھتی جا رہی ہے؟ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اب کسی بھی لیول پہ کسی چیز کو بھی، کسی اہم موقع کو بھی، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے جس کی میں بات کروں، میں جنرلی سپیکنگ میں عموماً ان چیزوں پہ اتنا سخت نہیں ہوں کہ خبردار کوئی بات ہی نہ کرے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی سیاہ تاریخ بھی ہے ہمارے ملک کی، جس میں انٹرونشنز بھی ہیں، اثر و رسوخ بھی ہے جو نان پولیٹیکل فورسز کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ان کی طرف سے بہت سے ایکشنز بھی ہوتے ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیشنل ایشو ہے۔ یعنی ہندوستان اگر پاکستان اپنے جہاز بھیجتا ہے، ہم فیصلے کرتے ہیں، اگر گراتے ہیں ابھینندن کو واپس کرنے کا، دس از نیشنل ایشو، یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب سوچنا پڑے گا سب کو کہ اس کو سیاسی ایشو نہ بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کاشف صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک 80s اور 90s میں سیاست ہوئی تھی، اور اس میں ذاتیات بھی، اور اس میں یہ غداری کے فتوے بھی، اس میں توہین رسالت، توہین مذہب کے فتوے بھی، اور اس میں ایز اے مسلم لیگ ہم بھی اس میں کئی غلطیوں میں شامل رہے، اور پھر 80s 90s کی اس سیاست کے بعد ہم نے سیکھا، اور قدرے بہتر 2000 میں آ کے ہم نے جو سیاست تھی اس میں فرق آیا کافی سارا، مگر اس میں ہم نے ایک ایگریمنٹ بھی کیا جسے میثاق جمہوریت کے نام پر، مگر افسوس سے میں کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جب سیاست میں یہ پچھلے 5 سال میں جو انٹری ہوئی، میں آتا ہوں، کیونکہ میری بات سنیں، غداری کا جو فتویٰ ہے نا، معافی چاہتا ہوں، دھرنا ہو یا نہ ہو، میں اسی پہ آ رہا ہوں، یہ پیپلز پارٹی بھی مودی کا یار کر کے نعرے مارتی ہے، سو لیٹس ناٹ گو دیر کہ ہم کم دیکھیں بوقت یہ حسب ذائقہ تقریریں، میں معافی چاہتا ہوں، مذہب کا استعمال حسب ذائقہ ہے، اس کا 80 90 2000 2005 10 15 20 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو مثالیں دے کے بتا سکتا ہوں کہ جن صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو گولی، سن لیں میری بات، میں ذرا واپس آنا چاہتا ہوں، ذرا میں پہلے ابھینندن والا ایشو کلیئر کر لیں، اس کے بعد آتا ہوں۔ جن احسن اقبال صاحب کو گولی لگی مذہب کے نام پر، وہی احسن اقبال صاحب مذہب کے نام پر فیصل باڈا صاحب کے خلاف تقریر کر رہے ہیں یا پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو توہین لگنی چاہیے۔ یہ آپ اس میں سے گزر بھی جائے نا، ہمارے سیاستدان سیدھے نہیں ہو سکتے۔ لیٹس بی ویری فیئر۔ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے اس بیان کی حد تک آ جائے کہ کیا ایاز صادق صاحب کے بیان کو اون کر رہے ہیں یا ڈس اون کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ایاز صادق صاحب کا جو بیان ہے انہوں نے اس کی وضاحت دے دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا وضاحت کو مان لینا چاہیے، اور اگر اس میں مزید ایسی کوئی بات ہے، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر آپ ایک دن پہلے دیکھیں تو پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کی طرف کہا کہ ان میں مودی کی روح آ گئی ہے۔ دیکھیں نا، جب فلور آف دی ہاؤس ایک وزیر خارجہ، اور پھر لگاتار ہمیں یہ کہا جائے گا کہ اسرائیل اور بھارت کے یہ ایجنٹ ہیں، اور اس کے بعد لگاتار ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ کوئی ہم بات کر لیں، ہماری کسی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ یہ جواب دیں گے، صرف بھارت اور اسرائیل کے ایجنٹ اور مودی کی روح اور فلاں۔ دیکھیں نا، اس کے بعد اگر ایک بیان آیا اور اس کے بعد اس بیان کی وضاحت آ گئی، تو میرا خیال ہے کہ اس میں مزید ہماری کوئی کانسپریسی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہوگی ہم بڑا کلیئر کریں گے، اور اب تو ہم نے باتیں کلیئر کرنا شروع کر دی ہیں، اور ہمیں اب حوصلہ ہمت ہے۔ میں بھی اس پہ آتا ہوں کہ سلامتی کے معاملے پہ آج ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ رینک اور فائل کے درمیان جو تقسیم پیدا کی جا رہی ہے، فوج میں افسر اور جوان ایک ہے، وہ پیغام بھی آپ کی طرف ہے
کہ یہ تقسیم میں، اگر میں وہ ذرا دوسرے مرحلے میں آتا ہوں، میں ذرا اس کو پہلے کر لوں کہ یہ جو عمران مودی کا یار، انہوں نے کہا مودی کی روح آ گئی، کوئی کہتا ہے کشمیر کا سودا کر دیا، مودی کے یار کے نعرے بلاول صاحب لگاتے رہے جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے، اب اپوزیشن میں آئے تو عمران خان صاحب ان کے اوپر اسی قسم کی، یعنی دو تین چیزیں تو ہر کوئی، میں جیسے کہا، حسب ذائقہ استعمال کرتا ہے. ایک ہے غداری کا فتویٰ، یعنی جو حکومت میں ہوگا وہ انڈیا کا یار ہوگا، وہ امریکہ کا یار ہوگا، یا وہ توہین رسالت یا کوئی توہین اس کے اوپر مذہب کا نام لے کر لازمی لگے گی. ایاز صادق صاحب کا بیان بھی اگر کانٹیکسٹ یہی تھا، کانٹیکسٹ یہ کہ امبیرس کرنا ہے دوسری پارٹی کو کہ یہ تو بہت ہی کمزور لوگ ہیں یا تو بہت بالکل ہی فارغ ہیں. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بیان کے بارے میں؟ دیکھیں کاشف بھائی، اس میں ایک چیز تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے حکومتوں کے اوپر الزام لگتے رہے کہ یہ مودی کا یار ہے، حکومتوں پہ الزام لگتے رہے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، حکومتوں پہ لگتے ہیں نا الزام. اپوزیشن کے اوپر ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس دفعہ الزام اپوزیشن کے اوپر لگ رہا ہے، اور انٹینسٹی آپ چیک کریں کہ کسی آدمی نے بھارت کو، ابھینندن کو چپیڑے پڑنے کے بعد سے لے کر ابھی تک کسی بھی آدمی نے بھارت کو اتنی خوشی نہیں دی جتنی ایاز صادق نے دی ہے. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دیتا ہوں، اور اس کو پی ایم ایل این کے سورسز آپ کو کبھی نہ کبھی خود بھی کنفرم کر دیں گے کہ ایاز صادق نے یہ سٹیٹمنٹ پہلی مرتبہ نہیں کہا. یہ سٹیٹمنٹ ایاز صادق نے پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد بطور پالیسی اس سٹیٹمنٹ کو ایاز صادق صاحب نے جان بوجھ کر دیا ہے. میں آپ کو پھر کنفرم کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات ہوں گی اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایاز صادق کا یہ سٹیٹمنٹ ایسے نہیں ہے کہ اچانک ایک بات مجھے یاد آ گئی بولتے بولتے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور میں نے وہ جملہ کہا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. آپ یہ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں، میٹنگ میں دس از اے ویری سیریس ایلیگیشن کہ یہ قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد ایز اے میٹر آف پالیسی اس کو کیا گیا. اٹ از میں اس کے اوپر کھڑا ہو رہا ہوں، اور میرے پاس اب میں سورس بتا نہیں سکتا آپ کو، لیکن اٹس ٹرو. یہ باقاعدہ پہلے بات ہو چکی ہے، اور ایک بڑی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو چکی ہے. اور ایاز صادق صاحب نے بائی ڈیزائن یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد کو اگر آپ غور سے سنیں تو ایاز صادق کا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ، عمران خان صاحب بھاگ گئے نہیں آئے. دوسرا جملہ، آرمی چیف وہاں پہ آئے، ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے. پھر سانس لیا اور اس کے بعد بتایا کہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہا. اب جو بھارتی میڈیا لکھ رہا ہے، یا جو بھارتی اخبارات لکھ رہے ہیں، یا وہ جو اپنے نیوز روم کے اندر ڈسکشنز کر رہے ہیں، وہ ایاز صادق کے جملے کو اٹھا رہے ہیں کہ آرمی چیف آئے، آرمی چیف کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی اور وہ گھبرائے ہوئے بھی تھے. تو اگر ابھینندن کو ہم اتنے بزدل اور ہم نے ایسے چھوڑ دیا تو وہ کلبھوشن کو بھی لے جائیں، پھر ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ دوبارہ کہہ دیں جی ہم رات 9 بجے تک حملہ کر دیں گے، ہم 6 بجے تک شام کو کلبھوشن یادو کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اتنے گئے گزرے تو نہیں ہے، اور اتنا گیا گزرا پاکستان بھی نہیں ہے. کاشف بھائی آپ کو یاد ہوگا ان دنوں یہ خبریں آئی تھیں کہ انڈیا نے اٹیک پلان کیا ہے، اور یہ بھی خبر آئی تھی، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ہمیں بتایا بھی تھا، میں بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور یہ غالباً ارشاد بھٹی صاحب بھی تھے. پرائم منسٹر نے بتایا بھی تھا، اور جو اس کی ڈیٹیلز تھیں وہ یہ تھیں کہ 6 جگہ پہ انڈیا اٹیک کرنے والا تھا پاکستان پہ، اور ان کا اٹیک کا جو پلان تھا وہ لیک ہو کر آئی ایس آئی کو پتا چلا تھا، اور پھر ہم نے اس کے مقابلے میں 3 گنا بڑا اٹیک پلان کیا تھا. جی مجھے یاد ہے، مجھے جب ہم کو یہ خبر دینے والے تھے، پھر کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا، یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ بات آ گئی نا کاشف، بات آ گئی تو بات کھلے گی. لیکن میاں نواز شریف صاحب اس وقت باجوہ صاحب سے بدلہ لینا ہے تو لینا یار. جنرل باجوہ جانے، میاں نواز شریف جانے، اور جنرل فیض جانے اور میاں نواز شریف جانے، ان سے بدلہ لینا تو ان سے لینا یار. فورسز کا کیا قصور ہے؟ قوم کو کیا قصور ہے؟ اور انڈینز کو آپ کیوں بھگڑے ڈالنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ یعنی جس بات کے اوپر ان کا ایئر چیف کبھی زندگی میں سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اس نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، میرے خیال میں آپ میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھا. ان کا ایئر چیف کہہ رہا ہے کہ ہم تیار تھے ان کی پوری بریگیڈز کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کی، اور اتنا زیادہ تھریٹ ہم نے ڈال دیا تھا. یہ وہ والا آدمی کہہ رہا ہے جس کا ابھینندن اس کی گندی پلاننگ کی وجہ سے یہاں پڑا ہوا تھا. وہ بزرگ ہے بیچارہ، وہ وہاں آزاد کشمیر کا، اس نے اس کو چپیڑے ماری تھی. وہ ابھینندن یہاں پڑا ہوا تھا، وہ دوسرا جہاز وہاں گرا ہوا تھا، اپنا ہیلی کاپٹر انہوں نے اپنی ناقص پلاننگ سے گرا لیا تھا.
وہ والا ایئر چیف جو زندگی میں کبھی سر نہیں اٹھا سکتا، وہ اب یہ کہہ رہا ہے ایاز صادق کی مہربانی سے کہ جناب ہم نے تو ایسا حملہ پلان کیا تھا کہ اگر ابھینندن نہ آتا تو ہم ان کی پوری بریگیڈز کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر دیتے. تو میں جو دیکھ رہا ہوں نا میاں نواز شریف صاحب جس طرف جا رہے ہیں، میں اس کے اوپر آتا ہوں. وہ میرا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. پاکستان کی افواج کے لیے وہ ایک جملہ صرف، یہ بات وہ پاکستان کی افواج کے لیے الطاف حسین نہیں بنیں گے، وہ الطاف حسین پلس بنیں گے. چلیں we'll go there. طلال صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی طلال صاحب. کاشف صاحب، میں بالکل تردید کرتا ہوں، کسی ڈسکشن میں یہ بیان اس طرح نہیں آیا، کسی قیادت کو نہیں آیا. عمران خان صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، مگر خان صاحب کا بڑی دیر سے اینگل نون لیگ پر تنقید کرنے کا انتہائی منفی ہے. یہ جان بوجھ کے ہمیں ٹارگٹ کر کے یہ کر رہے ہیں، یہ تزیہ نہیں ہے، یہ ذاتی اناد ہے. میں بڑے معذرت کے ساتھ، یہ کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، میری ذات کا معاملہ ہوتا تو میں برداشت کرتا. مجھے پتا ہے آپ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، کہاں نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ میں کتنا آپ کا سورس ہے. میرے سے آپ میری بات کو بدلیں. یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. آپ بہت کمزور وکٹ پہ کھڑے ہو کے کھیل رہے ہیں طلال صاحب. تھوڑے دن پہلے جو کارنامہ آپ نے کیا ہے، طلال صاحب دیکھیں میری بات سنیں، کسی چیز کا انہوں نے خبر دی، آپ اس کی تردید کر دیں. دیکھیں پرسنلائز اٹیک کریں گے، سارے پرسنلائز ہو جائے گا. I don't want any personal attack. پرسنل کریں گے تو طلال صاحب تھوڑے دن پہلے آپ جو I do not want anything personal here. Let's only discuss the issue. میں آپ کی ذات پہ بات نہیں کر رہا، میری ذات پہ بات نہ کریں، میری خبر پہ بات کریں آپ. دیکھیں میں نیشنل سیکورٹی کو مد نظر رکھ رہا ہوں، خدا کے لیے یا پوائنٹ سکورنگ نہ کرے. میں نے کہا بیان کی وضاحت آ گئی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر نون لیگ نے کوئی بات کرنی ہوگی تو بانگے دوہل کرے گی، مگر نیشنل سیکورٹی پہ ہم زیادہ بڑے پاکستانی ہیں. خدا کے لیے ایسی پوائنٹ سکورنگ نہ کرے. ٹھیک بٹی صاحب، لیٹس ناٹ گیٹ پرسنل. 1 2 دوسرے کی بات اس کی بات سمجھ کے لیٹس کیپ اٹ ایٹ دیٹ. لیٹس کیپ اٹ ایٹ دیٹ. آپ ڈینائی کر دیں، جیسے آپ نے ڈینائی کر دیا کہ بالکل غلط ہے، ہو سکتا غلط ہو. عمران اپنی خبر شیئر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کا ورژن بھی آ گیا، آپ کا بھی آ گیا. لیٹس جسٹ موو آن. ڈیبیٹ کو ڈیبیٹ کی حد تک ہم رکھیں، پرسنلائز نہ کریں. بٹی صاحب یور ٹیک آن دس. پرابلم یہ کہ ہم کچھ زیادہ ہی آگے جا رہے ہیں تنقید میں، اور جاتے رہے ہیں. وہ جو چودھری صاحب نے 90s اور 80s کا ذکر کیا، انفارچونیٹ بات ہے، میں نے جس کو اپوزیشن میں دیکھا اس نے دوسرے پر غداری کا مقدمہ کے الزامات لگائے، مذہب استعمال ہوا. یہ تو ہماری ایک سیاست کی روایت بن گئی ہے، چاہے وہ لبرل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ کنزرویٹو، تو کرے گا یہی سارا کام. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا شروع سے یہ اور آخر تک ہے کہ پلیز اللہ کے نام پہ غدار نہ کھیلیں، کافر نہ کھیلیں. یہ نہ کریں پلیز اللہ کے نام. باقی لڑائیاں ہوتی رہیں گی، وہ ہم لڑیں گے. میں بھی لڑوں گا، میں طلال صاحب سے اختلاف کروں گا، میں عمران خان سے اختلاف کروں گا، آپ سے اختلاف کروں گا. مگر کوئی حق نہیں کہ طلال صاحب غدار ہیں، آپ کافر ہیں، فلاں غدار ہیں. اور کیا پہلے بات یہ بتا دیں، کیا دیکھیں ایک وضاحت آ گئی ہے، کیا وضاحت کافی ہے؟ تو میرا خیال ہے وضاحت آ جائے اس کے بعد کسی کی جان تھوڑی لینی ہے. نہیں اس پہ میں آتا ہوں. مودی کی پگ پہننے والا غدار، مودی کا یار غدار، کلبوشن کا ذکر نہ کرنے والا غدار، ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان وہ غدار، فوج کو مجرم بنانے والا غدار، سی پیک کو برا کہنے والا غدار، اردو زبان کو رد کرنے والا غدار، افغان بارڈر اکھاڑ کر پھینک دینے والا غدار، مزار قائد کی برمتی کرنے والا غدار، کشمیر کا سودا کرنے والا غدار، ابھی نندن کو پر کمزوری دکھانے والا غدار. عمران خان بھی غدار ہے اس وقت، اور 11 جماعتی جو سارے سیاستدان ہیں وہ بھی غدار ہیں. دوسری بات میں فوج کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی فوج کو، پلیز ان بیانات بازی پہ نہ جائیں. یہ ایک اور گیم چل رہی ہے، ایک اور سیاست ہو رہی ہے. ہمیں آپ پر فخر ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے ہر موقع پہ اللہ کے فضل سے، اب میری جیسی فوج کوئی فوج نہیں ہے، بلیو می. اور 1965 کے بعد ابھی نندن کا دوسرا وہ قابل فخر لمحہ آیا تھا جب میرے بھی سر فخر سے بلند ہوا. کیا بھارت کشمیر سٹیٹس جب انہوں نے ختم کیا، پوری اپوزیشن مودی کے ساتھ کھڑی تھی. ایوان بالا میں مودی کی اکثریت نہیں تھی، مگر ادھر بھی وہ پاس ہو گیا بل. پلوامہ ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ہم پہ الزام لگا، ساری اپوزیشن مودی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پاکستان نے کیا. بالا کوٹ میں آئے، ایک کوا مار کے گئے، چند درخت زخمی کیے، چند کچے گھر زخمی کیے. پوری اپوزیشن ایئر فورس کو، راول گاندھی کا میں نے خود ٹویٹ دیکھا، ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تھا، اپنی انڈین ایئر فورس کو سلام. اس کے بعد ابھی نندن آیا، ابھی نندن کی تصویریں
پکڑا ہم نے, نیشنل ہیرو بن گیا تھا, پکڑا ہم نے, تھپڑ ہم نے مارے, تنقید بھی کافی لے کے ہم نے آئے, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ابھی نندن کی وہ تصویریں بنا کر ہیرو بنا دیا. ہم کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے جھوٹ پہ متفق نظر آئے, ہم اپنے سچ پہ منتشر ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے, ساروں کو کہہ رہا ہوں, شرم کرو, حیا کرو, اس پاکستان کے ساتھ تو وفا کرو پلیز, اللہ کے نام پہ بس کر دو یار. کیا یہ اچھا یہ میتھڈ آف دا میڈنس ابھی ہے. فوج مجرم 7 ستمبر کے بعد فوج مجرم ہو گئی ہے. 7 ستمبر کے بعد کیا ہوا ہے, 7 ستمبر کے بعد فوج مجرم, 7 ستمبر کے بعد سی پیک برا, 7 ستمبر کے بعد اردو زبان بری, 7 ستمبر کے بعد سلپ آف ٹنگ, بلوچستان آزاد بنا لیجیے. پورے طلال صاحب سے اگری نہیں کرتے ہیں, نہیں, ناٹ ایٹ آل, طلال صاحب بیٹھے ہوئے, مجھے بتائیں 11 جماعتی تھا پی ڈی ایم کا, سارے محب وطن ہیں, سارے میرے محترم ہیں, کیوں نہیں کلبھوشن کا ذکر ہوا وہاں؟ بلوچستان پہ پکڑا گیا تھا نہیں, ایک مرتبہ کہتے ہیں اس سرزمین پر بھارت کی مداخلت ہوئی بلوچستان کی. بلوچستان میں کھڑے تھے نا, میسج دیتے, سارا اپنے اختلافات کرتے, میسج دیتے کہ کلبھوشن پکڑا گیا یہاں سے, میسج دیتے کہ یہاں جو بلوچوں کے پیچھے بھارت ہے. پولیٹیکل ایک ریلی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, اچھا نہیں, یہ آپ کی بات اس وقت تک درست تھی جب تک آپ ایک اسٹیٹ کے لیول کے اوپر یہ کام نہیں کر رہے تھے. نہیں تو آپ نے اون نہیں کرتے. یہ حکومت 3 دفعہ کی, پیپلز پارٹی 4 دفعہ کی حکومت میں آئی, مسلم لیگ 3 دفعہ کی حکومت میں آئی, مولانا صاحب حکومت میں رہ چکے, بلوچستان میں بات سمجھ نہیں رہے کہ اسمبلی کے اندر جب نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اس پر بحث ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل جلسہ ہے, وہ پولیٹیکل جلسے کو سیاسی رہنے دیں. اس کو پولیٹیکل جلسہ کہہ رہے ہیں؟ جی یہ پولیٹیکل جلسہ تھا, اور اس پولیٹیکل جلسہ میں یقین, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل جلسہ ہے, لیکن اس کو لیا کیا جا رہا ہے, اینٹی آرمی ریلیز, وہ ایک علیحدہ اس کو لیا کیا جا رہا ہے. عمران خان نے قومی ترانے چلا دیے, سندھو دیش بن رہا, بلوچستان علیحدہ ہو رہا, سول وار شروع ہو گئی, 5 فوجی مر گئے, 10 پولیس والے مر گئے, فوجیوں نے سیولین نیچے دے دیے, یہ لیا جا رہا ہے اس کو. میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں, ایک پیغام اور بھی ملے گا, بریک لینے دیں. آخری جملہ مجھے بولے, یہ وضاحت کافی نہیں ہے پلیز, یہ وضاحت کافی نہیں ہے, پورا بیان پورا آ کے بتائیں, اون کریں یا اس پہ کھڑے, یہ نہیں ہے کہ وہ فلانا معافی مانگیں یا اون کریں. ہاں یہ پورا. اور مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر کیوں خاموش ہے, نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہے, وہ تو محب وطن ہے نا, پاکستان سے ان کو محبت ہے نا. چلے ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد بھی کہا گیا کہ رینک اور فائل میں فرق نہ کیا جائے. یہ پیغام بھی آیا آج ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے, اور شاید اس کا کانٹیکسٹ بھی وہ تقریریں ہیں جو ان جلسوں میں ہوتی رہی ہیں. کیا یہ پیغام کے بعد تقریریں بدلیں گی یا تقریریں وہی رہیں گی؟ اور پیغام شاید غلط ہے کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو سیاست میں انوالوڈ ہیں. کیا یہ بات اس طرح دیکھی جائے, اس طرح دیکھی جائے؟ بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا ایاز صادق کے بیان کی توثیق کرتا ہوں اور اس کی مذمت نہیں کروں گا. طلال چوہدری صاحب, یہ آپ کی پارٹی کی آفیشیل پوزیشن ہے کیا؟ ٹی وی پروگرام انہوں نے کہا ابھی. دیکھیں یقیناً رانا ثناء اللہ صاحب میرے سے سینئر ہیں, اور اگر ان کا کوئی بیان آیا ہے کسی دوسرے چینل پر تو وہ میرے سے سینئر ہیں, مگر تھوڑی سی ذرا مجھے کاشف صاحب اجازت دیجیے. اگر مائنڈ نہ کریں تو میں پھر عمران خان نے بھی بات کی, عمران خان ناٹ دا پرائم منسٹر, عمران خان دی اینکر, انہوں نے کہا تھا پالیسی کے تحت ہوا ہے, تو پھر تو یہ اگر پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اس کی توثیق کرے گی پھر تو لگے گا کہ پارٹی ساری چاہتی ہے یہ بیان دیا جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا, میں نے دوسرے چینل پہ دیکھا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا یہ پالیسی میٹر تھا, انہوں نے بیان کی بات کی ہے. بیان جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو لوگ موجود تھے وہ حقائق جان سکتے ہیں. میری کاشف صاحب ایک ذرا بات میری مہربانی کر کے سنیں. آپ کے ٹیبل پر بوٹ رکھا گیا, اس دن کسی ادارے کی توہین نہیں ہوئی تھی. شیخ رشید روزانہ پریس کانفرنس کر کے کیا کیا باتیں نہیں کرتا, اس دن کوئی پریس ریلیز نہیں آتی. اس کا جواب اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک چیز. طلال صاحب میں بہت ساری آپ سے میری بات سن لیں. دیکھیں جب بوٹ رکھا جاتا ہے یا باتیں کی جاتی ہے نا, وہ ایک انٹرنل پولیٹیکل میٹر ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سی آپ کی سیاسی, سن لیں میری بات سن لیں سر, میری بات تو سن لیں طلال صاحب, میری ایک بڑی معافی چاہتا ہوں, میری بات سن لیں سر. یہ انٹرنل پولیٹیکل میٹرز ہیں, ہم بھی آپ سے 10 جگہ پہ اگری کرتے ہیں کہ اداروں کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں. اس طرح کی چیزیں اس چیز کو سگنیفائی کرتی ہیں کہ ادارے سیاست میں, اور وہ آپ کے نقطہ نظر سے قریب تر بات ہوتی ہے کہ ادارے پولیٹیکل ہیں یا سیاست میں آتے ہیں. جو معاملہ ہے ابھی نندن کا یا انڈیا کے حملے کا, وہ ایک لارجر نیشنل معاملہ ہے, وہ پولیٹیکل فوج کے سیاسی رول کی بات نہیں ہے. اس میں میری بات تو پوری سن لیں.
میں آپ کے چینل پر اس وقت پٹیاں یہ پوری یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ محمد زبیر کی ملاقات میں جو میں نے کہا وہ بالکل ٹھیک تھا, آدھا سچ اور آدھا جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے نا جی. کیا وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی بھارت کے متعلق ہے؟ یہ دیکھیں نا آپ کے چینل پہ چل رہی ہے, اس کو رسپونڈ کرنا میرا حق بنتا ہے نا جی. میں یہاں پر یہ بالکل کلیئرلی وہ تو سیاسی بیان ہے. محمد زبیر دیکھیں نا وہ بیان ہے نا, پالیٹکس سیاسی نہیں ہے, وہ پالیٹکس کے متعلق ہے تو سیاسی ہوا جی. نہیں اب اگر ڈی جی, میں یہاں پر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اگر اس ملاقات کا 2% بھی سچ نہیں بولا گیا, ان کی ملاقاتیں بڑی پرانی ہیں, ان کی ملاقاتیں ان کے چیف آف آرمی سٹاف بننے سے پہلے کی اور بڑی پرانی دوستی ہے, اور ایک پرائیویٹ ملاقات کو ان ایتھیکلی اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں پبلک کر دیا, اور سچ انہوں نے نہیں بولا. سچ ہم نہیں چاہتے کہ ہم امبیرس کریں کسی کو, اور ایسی شخصیات کو جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے یا جو ایسے عہدوں پر ہیں. سو محمد زبیر کی ملاقات کو مزید ڈسکس نہ کریں. ٹھیک, ہم نے بڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس ملاقاتوں کے بارے میں. دیکھیں اس ملاقات میں کیا ہوا میں نہیں جانتا, میں آپ دیکھیں میں صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ ملاقات ایک سیاسی پیغام کے لے جانے کے لیے ہوئی تھی. اس میں گفتگو کیا ہوئی ہے وہ دو فریق کو دو جی جانتے نہیں کو گفتگو کی ہو میں نہیں جانتا. کاشف صاحب یہ بات اگر آپ کہیں آدھی بات کہ وہ پیغام لے جانے کے لیے ہوئی ہے, میں تو ملائن ہو گیا نا جی. میں نے بھی پبلک کو منہ دکھانا, فیکٹ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ آپ زبیر صاحب سے پوچھ لیں, وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ کوئی پیغام لے جایا گیا تھا, کوئی کہا گیا تھا ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, یہ لڑائی آپ کے ساتھ نہیں ہے, یہ پیغام ادھر بھیجا گیا تھا. میں اب آپ کو کیسے بتاؤں گی؟ کوئی کاشف صاحب گزارش یہ ہے 7 گھنٹے کی ملاقاتیں یا تو ساری پبلک کر دینا جی. یہ بات ٹھیک ہے, ٹرانسکرپٹ بنا لیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو آف دا ریکارڈ, چیزوں کو آف دا ریکارڈ رکھنا چاہیے, میں اس بات سے آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں دیکھیں نا میں اب مجھے یہ بتائیں کہ آدھی بات آپ نے کر دی انڈیا والی قومی سلامتی کی, اور آدھی بات آپ نے میرے خلاف کر دی. مجھے یہ بتائیں میں کس کا کیا کیسے پوزیشن لوں؟ میں سمجھوں یہ میرے خلاف ہے, یا یہ قومی سلامتی کو ہمارے ساتھ یہ گڑ مڑ کر رہے ہیں, یا قومی سلامتی کو ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. یار خدا کے لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ کریں. آپ پھر اگر آج آپ نے پریس کانفرنس فیصل وانڈا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں ذرا تو قومی صلاح کرتے. ٹھیک, میں ذرا فیصل وانڈا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, وفاقی وزیر. جی وانڈا صاحب آپ جو بیان اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. کاشف صاحب دیکھیں میں دو تین چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا. ایک تو یہ کہ آپ کے مہمان نے بوٹ کی بات کی, تو بوٹ پہ میں نے اسی ادارے کی تسلیل نہیں کی تھی. میں نے بتایا تھا کہ یہ بوٹ چاٹنے والے انہوں نے ایکسٹینشن کو ووٹ دیا اور ان کی برائیاں کر رہے ہیں. تو میں نے ان کی اصلیت اس بار بھی ثابت کی تھی, اور آج تو وہ آئینے کی طرح صاف ہو گئی ہے کہ بھائی جب اتنا برا آدمی تھا تو اس ایکسٹینشن کو ووٹ کیوں دی. نمبر 1. اور دوسری بات جو میں نے کیا اس میں کھڑا رہا. ایاز صادقی کی طرح بزدل اپنا نہیں کیا کہ میں نے ایسا بیان نہیں دیا تھا. اردو میں اس نے بیان کیا تھا نا کہ وہ حملہ کرتے ہیں انڈینز ورنہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا, گھبراہٹ میں ہم نے دیا. اس نے بزدلی دشمن ملک کے لیے کی ہے. تیسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ باقاعدہ پلان کے تحت, اسٹریٹجی کے تحت لیڈرشپ ڈسکس کر کے ہوئی. دونوں لیڈرز نے اس کو نہیں نگیٹ کیا, نہ اس کے اگینسٹ کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, اس کا ذاتی تعلق ہے, نہ کوئی سسپینشن ہوئی. لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اس پارٹی کے ساتھ 1952 کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کیس چلنا چاہیے. اور یہ آپ کی ذاتی, اچھا یہ آپ کی ذاتی ڈیمانڈ ہے یا حکومتی ڈیمانڈ ہے؟ یہ خواہش ہے ان کی. یہ بین کرنا چاہیے اس پارٹی کو, ورنہ یہ ملک توڑنے کی سازش سے اب آگے نکل گئے ہیں. اور اگر اب آپ نے لحاظ کیا تو یہ بزدلی کہلائے گی. اس کے لیے اداروں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا, اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں انیشیٹو لے کے کمبائن پاکستان بچانے کی مہم چلانی پڑے گی, ورنہ پھر اس کو کمزوری سمجھ کے بزدلی سمجھا جائے گا. یہ راتوں کے بھوت ہے, باتوں سے نہیں مانیں گے. سو یہ آپ کا ذاتی موقف ہے نا؟ میرا ذاتی موقف نہیں, میرا موقف ایز فیڈرل منسٹر میرا موقف. ہاں ٹھیک, وہی ذاتی موقف ہی ہے نا, یہ ابھی حکومتی موقف نہیں. میں عمران سے پوچھ لوں اگر اجازت دیں. ایک منٹ کاشف صاحب, یہ ہے یہ حکومت. اگر ادارے بھی ان کے ساتھ یہ چلتے ہیں, کراچی واقعے کو پھر میں لے آتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, پھر تو ہمارا موقف ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے. تو یہ فیڈرل منسٹر صاحب یہ دیکھیں نا, یہ حکومت ہے, یہ قومی سلامتی کو پروٹیکٹ کرے گی. یہ پرووک کر رہے ہیں مجھے یہاں پر آ کے مجھے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اور کہوں. یعنی کمال کرتے ہیں, حکومتیں ایسے بہیو کرتی ہیں, یعنی حکومت کو تو چاہیے کہ وہ پانی ڈالے.
یا حکومت پاکستان کی عزت رکھے گی کہ پاکستان کی اور تذلیل کروائے گی؟ دیکھیں نا، اور یہاں پر آ کے اور کہہ رہے ہیں پابندی لگوانے کی بات، اور اس میں پابندی کہاں سے آ گئی؟ پانی ڈالنے والا جس میں پابندی لگائی جائے، یعنی آپ ہم سے زیادہ پاکستانی، آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے سیاسی طور پہ. آپ بہتر کر لیں. نہ دیکھیں الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں باس. بغاوت کرنے والے بزدل. سو آپ کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور دوسری بات کو پتہ ہے نا سارے کراچی. سر دیکھیں میری بات سن، this is derailing. I have to stop this here. 90s میں اور 2000 میں روک دیں اس کو جی، میری بات سنیں. Let's stop here. یہ دیکھیں بہتر کام بات کی جاتی ہے، بہتر طریقے سے بات کی جا سکتی ہے. برائے مہربانی اگر ہم بہتر طریقے سے بات کریں تو کیونکہ وہ بوٹ کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے ذاتی ایک وضاحت کرنی تھی فیصل واڈا صاحب نے. عمران خان صاحب کوئک رسپانس آن what has happened ابھی تک. بٹی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ جو رینک اور فائل کے فرق کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پیغام کیا ہے عمران؟ دیکھیں کاشف بھائی، اس میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کہا کہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پرسنل ہو جائیں گے تو طلال چودھری صاحب اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں اور وہ کہانی ساری میرے پاس ہے، لیکن میں نے کہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا. اگر میں پرسنل ہوتا کرنا بھی ضرورت نہیں ہے تو طلال چودھری سے میں جب چاہتا بدلہ لے لیتا، لیکن میں نہیں لے رہا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر. آپ لے لیں. نہیں سر، طلال صاحب چھوڑ دیں سر، میری بات سنیں. لیٹس ناٹ گو دیر. برائے مہربانی نہیں جانا اس طرف. سٹیٹمنٹ ہوا ہے، ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ سٹیٹمنٹ یا مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں، یا مجھے نہیں سر، آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا. طلال صاحب کوئی طلال چودھری یار بات تو کرنے دیں یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ کوئی کسی نے میں نے کچھ بتایا یار. جی یار چودھری صاحب میں نے نہیں بتایا کچھ یار، ابھی میں نے نہیں بتایا. بتانا بھی نہیں ہے سر. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ جواب دوں گا یار. طلال چودھری صاحب بٹھائیں یار ان کو، کیا ہو گیا؟ میں نہیں بتاتا یار، نہیں بتاتا. طلال چودھری نہیں بتاتا یار، ٹھہر جا. طلال صاحب، عمران صاحب یہ دیکھیں ہم نے 2 منٹ اور اس بات میں ضائع کر دیے کہ جو غیر ضروری گفتگو ہے یار نہیں بتاتا بھائی. چپ تو کر جاؤ، نہیں بتاؤں گا. میں بتاؤں نا، میں تو کہہ رہا ہوں بتاؤ. یار نہیں بتاتا یار، کچھ نہیں ہوتا. چل عمران کم بیک ٹو دا پوائنٹ پلیز. میں نے تو محنت نہیں کی. اچھا اب کاشف بھائی معاملہ یہ ہے صرف اتنا پوچھیں. سر نہیں کوئی نہیں کر رہا، معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی کر رہا سر. طلال صاحب کوئی نہیں کر رہا. ایک سیکنڈ یار میں نے نہیں بتایا. لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ بردر، لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ گائز لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. ساری پتا ہے، پرسنل ہوگا تو ایسے ہی آئے گا نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ جس دن ٹھیک ہے نا، یہاں بیٹھ کے یہ شارے کراچی کی بات کریں آپ، کمال کاشف صاحب آپ بات کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے یہ ہے کہ میں دب جاؤں گا یا میں چپ ہو جاؤں گا. نہیں سر، نہیں کسی کو دبانا نہیں. میں بریک لینے لگا. میری بات سنیں، یہ بحث پھر نہیں اینڈ ہونے لگی. میں پھر بریک لینے لگا. بریک کے بعد ایک نیا سوال ہے. آرمی ڈی جی ایس پی آر نے ایک اور بات کی رینک اینڈ فائل والی، ذرا وہ سن لیں. یہ پیغام ظاہر ہے یہ اس وجہ سے یہ بات کی گئی ہے کیونکہ تقریروں میں فوج کو سلوٹ کیا جاتا ہے اور جو افسران ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں. یہ ریفرنس اس کی طرف ہے. کیا یہ ریفرنس، کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، اس کے اوپر ہم بریک کے بعد بات کریں گے. پہلے سن لیں انہوں نے کیا کہا. کچھ حالیہ بیانات ایسے آئے ہیں جن سے یہ کیا جاتا ہے کہ مسلح افواج کی قیادت اور جوانوں کے مابین اس میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے. مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو رینک اور فائل کی بات کی گئی ہے بھٹی صاحب، کو فرق پڑے گا یا فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو وہ فیصل واڈا صاحب بھی بھائی ہیں، طلال صاحب بھی بھائی ہیں، عمران خان صاحب بھی بھائی ہیں. یہ ایک آ گیا ہے پوائنٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہم جب اختلاف کرتے ہیں دلیل سے ماریں ایک دوسرے کو، لاجیکل ذاتیات پہ. عمران خان صاحب کو طلال صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ اینٹی نون ہیں، اور عمران خان صاحب کو ذاتیات پہ نہیں. طلال صاحب کی وہ لائف ہے، وہ اپنی لائف ہے. ہم پولیٹیکل بات کریں گے اور اس پہ بات کریں. دوسری بات، ایک پائلٹ نواز شریف صاحب نے بھی واپس کی، بڑی عقل دی گل کی تھی اور پہلی مرتبہ بھٹی دے منہ تو عقل دی گل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک پائلٹ نواز شریف صاحب نے بھی واپس کیا تھا.
اس وقت پتہ کریں کہ پسینے چھوٹ رہے تھے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں. تیسری بات صادق کی غلط ہے وہ تیسری بات یہ ہے کہ ناٹ سر یہ ایک فیملی ہے, ایک خاندان ہے, ایک پورا یہ پتہ ہی نہیں ہے پاکستان آرمی کا بانڈ جو ہوتا ہے لیفٹیننٹ سے لے کر آرمی چیف تک. آرمی چیف میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل نیریٹو بدلے گا بیانیہ یا نہیں بدلے گا؟ بدلنا چاہیے سر, اگر نہیں بدلے گا تو یہ غلط ہوگا, اور نہ یہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا. میں جس بات پہ جا رہا ہوں کہ ڈی جی آئی اور آرمی چیف تم مجرم ہو, پاک فوج کو سلام, یہ نہیں ہو سکتا. میں اگر کہوں اس وقت اگر ان کی پولیٹیکل انٹرفیرنس ہو پھر کیا کرنا؟ نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت دیکھیں نا, اس وقت آپ میں کہہ رہا ہوں کہ 3 سال ہو گئے ہیں نااہل ہوئے, سزائے ہوئے ہیں, 2.5 سال ہو گئے ہیں الیکشن ہارے ہوئے. یہ 7 ستمبر کے بعد کیا ہوا ہے؟ ترلا منت پروگرام خراب ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل معاملات پارلیمنٹ میں, عدالتی معاملات عدالتوں میں. اور پھر کیسا لگے گا اگر میں طلال صاحب کو کہوں آپ ہیرو ہیں, مریم نواز صاحب, نواز شریف صاحب چور ہیں, یہ جواب دیں گے, کہیں گے میری لیڈرشپ کو نہ کہو. فوج کیوں نہیں جب فائٹ ہوتی ہے فوج نیچے سے؟ That's a good point he is making. عمران 1 minute تاکہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں طلال چوہدری صاحب کو کہوں گا کہ وہ دے دیں. یہ جو رینک اینڈ فائل والی بات آپ کو لگتا ہے کچھ بدلے گا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے دے دی خبر, نہیں ہے. ہاں وہ اٹ از سیریس. وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے جملے بولے جا رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کی فوج کے اندر ایک بغاوت کی فضا بن رہی ہے, اور نیچے بہت سارے ایسے آفیسرز موجود ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے, اور یہ بات ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. ہم ٹی وی کے اوپر اس پہ کھل کے بات نہیں کرتے, لیکن کیونکہ آج فوج نے خود کہا تو پھر اس کے اوپر بات بھی کر دیتے ہیں. یہ بات ہر جگہ پہ ہو رہی ہے, اور یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو چھوڑ کے نیچے کے کچھ لوگ رابطے میں ہیں, اور فوج کے اندر کوئی بغاوت کی کھچڑی پکڑی ہے. اور یہ آنے والا وقت جو ہے وہ آرمی چیف کے لیے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن پریکٹیکلی کاشف بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے. جی مجھے یاد ہے جب ایکسٹینشن کا ٹائم تھا, میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا کوئی ہے, تو نے کہا جی سر آپ فوج کو سمجھتے نہیں ہیں, فوج سینٹرالٹی آف کمانڈ پہ بلیو کرتی ہے, اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. I don't know how it works, but اس وقت جو بغلیں اس وقت انڈیا میں لوگ بجا رہے ہیں, صرف اتنا پتا کر لیں کہ اس کے پیچھے کون ہے, کس کا سٹیٹمنٹ ہے, کس نے ان کو, یعنی مجھے اپنے دکھ سے زیادہ اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ انڈین خوش ہو رہے ہوں گے. اچھا چلے ٹھیک. جس دن وہ یہاں پہ بم پھینک کے گئے تھے, وہاں درختوں کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی ہم ساروں کو, بالکل رات کو نیند نہیں آ رہی. وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. بٹ میں ذرا طلال صاحب کو کلوزنگ میں طلال صاحب, یہ جو رینک اور فائل والی بات ہے, یہ پیغام بھی آپ کی پارٹی کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے کوئی پوزیشن بدلے گی سیاسی, یا اسی طرح چلے گا؟ دیکھیں, ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ کسی ادارے کے ہم خلاف نہیں ہیں, افراد کے خلاف ہے. پچھلے چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار نے جو ادارے کا حال کیا, میں اسے کیا کہوں؟ کیا ملک میں 4 ماشاء اللہ نہیں لگے؟ میں کس طرح کہہ دوں وفادار اور سلوٹ کر دوں پرویز مشرف کو؟ سو دیر از اے ڈفرنس. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہ ہو, اپنا کام کرے. دیٹس, اگر نہیں کریں گے ہم ان کو بھی سلوٹ کریں گے, لیکن جو ہم نے کہا ہے ہم اس پہ کھڑے ہیں, قائم ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, نہیں تو نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو پیغام بھیجا گیا آپ کو بڑا ڈائریکٹ پیغام ہے یہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو کے خلاف ہے کہ جناب آپ فوج کو ایک طرف سلوٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف افسران کو. کاشف صاحب میاں نواز شریف نے بھی جو کہا ہے وہ بھی ڈائریکٹ پیغام ہے, اور ہم نے بھی بالکل ڈائریکٹ بات کی, اور 100% ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اور وہ 100% سچی بات ہے. اور ویسے ہی چلے گا. یہ ہے کہ نہیں چلے, یہ دیکھیں نا, اداروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کے ساتھ رہنا ہے یا پھر وہی کچھ کرنا ہے جو 70 سال پہلے کرتے رہے. خدا کے لیے اپنی چیزیں بدلے. لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ نہیں بدلے گی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.